بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کے ریئل اسٹیٹ ہسٹری کے بے تاج بادشاہ ملک ریاض حسین اور ان کے اربوں ڈالر کی امپائر بحریہ ٹاؤن پہ اس وقت تاریخ کا سب سے بڑا، بدترین اور خطرناک ترین زوال آ چکا ہے۔ ایک ایسا وقت تھا جب ملک ریاض کو پاکستان کی سیاست، بیوروکریسی اور مقتدر حلقوں میں بالکل ناقابل تسخیر اور قانون سے بالاتر سمجھا جاتا تھا، لیکن آج وہ خود دبئی میں ایک اشتہاری ملزم کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے خلاف انٹرپول کے ریڈ وارنٹ بھی جاری ہو چکے ہیں اور پاکستان کے اندر بحریہ ٹاؤن کے اثاثوں کی دھڑا دھڑ نیلامی شروع ہو چکی ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں کہ آج کے یہ ویڈیو جو ہے کسی سنسنی خیزی کے بغیر خالصتاً عدالتی فیصلوں کے اوپر آپ کو اگر سمجھانے کی کوشش کروں، نیب کی دستاویزات اور ہائی پروفائل سفارتی رپورٹس کی روشنی میں، تو اس پورے بین الاقوامی بحران کا کچا چٹا کھل جائے گا۔ بات میں کر رہا ہوں اس مشہور زمانہ القادہ ٹرسٹ کیس کی اور 190 ملین پاؤنڈ کے اس برطانوی اسکینڈل کی، جس نے ملک ریاض کو اس نہج پہ پہنچایا۔ اب بحریہ آئیکونک ٹاور یا آئیکون ٹاور کراچی سمیت ان تمام میگا پروجیکٹس کا جائزہ لیا جائے اگر، تو جس پہ حکومت قبضہ کر چکی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دبئی میں بیٹھ کے وہ کون سے نئے پروجیکٹس بنا رہے ہیں۔ یو اے ای گورنمنٹ ان کو پاکستان کے حوالے کیوں نہیں کر رہی، اور کیا ریڈ وارنٹس ان کو واقعی پاکستان لانے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ یہ سب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو ایک سیکنڈ بھی مت سکپ کیجیے گا۔ یہ تمام معلومات آپ کو آج اسی ویڈیو میں ملیں گی۔ ملک ریاض کے زوال کی بنیاد برطانوی NCA نیشنل کرائم ایجنسی اور اس کے 190 ملین پاؤنڈ یعنی تقریباً 60 ارب روپے سے زیادہ کے کیس سے جڑی ہوئی رقم ہے، جسے پاکستان میں القادہ ٹرسٹ کا نام دیا گیا۔ تو برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے جب ملک ریاض اور ان کے خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کی، تو انہوں نے برطانیہ میں موجود ان کے اکاؤنٹس اور اثاثے فریز کر دیے۔ بعد میں خفیہ ڈیل کے تحت یہ رقم پاکستان بھیجی جاتی تھی، لیکن اس وقت کی تحریک انصاف کی حکومت نے یہ رقم قومی خزانے میں جمع کروانے کی بجائے مبینہ طور پہ سپریم کورٹ کے اسے جرمانے کے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کر دی، جو کہ بذات خود ایک کرائم تھا اور بحریہ ٹاؤن کراچی کی زمینوں کی سیٹلمنٹ کے لیے تھا۔ تو اس ڈیل کے بدلے ملک ریاض نے مبینہ طور پہ القادہ ٹرسٹ کے نام پہ سینکڑوں کنال کی قیمتی اراضی اور اربوں روپے کے عطیات دیے۔ اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بیگم بھی شامل تھے۔ جب موجودہ سیٹ اپ اور نیب نے اس کیس کو دوبارہ کھولا، تو یہ ایک ایسا قانونی پھندا بن گیا جس نے ملک ریاض اور ان کے اکلوتے بیٹے علی ریاض ملک اور پوری بحریہ ٹاؤن کی اعلیٰ انتظامیہ کو قانون کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اس قانونی گھیراؤ کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ملک ریاض اور ان کے بیٹے کو پاکستانی عدالتوں کی طرف سے باقاعدہ اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے اور ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ پہ گرفتاری جاری ہو چکی ہے۔ تو نیب کی درخواست پہ ماریشس میں موجود ان کی خاندانی اکاؤنٹ سے $4.5 ملین سے زیادہ کی رقم بھی منجمد کی جا چکی ہے، جو کہ حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے غیر قانونی طور پہ باہر بھیجی گئی تھی۔ لیکن ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا دھچکا اس وقت لگا جب نیب نے ملک کی سب سے اونچی عمارت یعنی کراچی کے بحریہ آئیکون ٹاور کا فزیکل کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور عدالت نے یہ تسلیم کیا کہ یہ پوری عمارت جرائم کی کمائی اور منی لانڈرنگ کے پیسے سے کھڑی کی گئی تھی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ طارق روڈ کراچی کا بحریہ ٹاؤن ٹاور بھی سیل کیا جا چکا ہے، اور اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بحریہ ٹاؤن کے ہیڈ آفسز، رینا سینما اور سفاری کلب جو ہیں اور انٹرنیشنل اکیڈمی جیسے اربوں روپے کے کمرشل ایسٹس جو ہیں وہ کھلی نیلامی کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں، تاکہ ملک ریاض سے سرکاری واجبات اور جرمانے وصول کیے جا سکیں۔ تو اب بات کرتے ہیں ملک ریاض کی موجودہ لوکیشن اور ان کی بین الاقوامی سرگرمیوں کی، جس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ افواہوں کا ایک بازار کرنا ہے۔ انٹرنیٹ پہ روزانہ یہ افواہیں پھیلائی جاتی ہیں کہ ملک ریاض متحدہ عرب امارات سے فرار ہو کے یورپ کے کسی ملک میں پناہ لے چکے ہیں اور اب وہ واپس کبھی نہیں آئیں گے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مجھے پتا ہے جتنا بھی، کہ یہ خبریں سراسر بے بنیاد ہیں۔ وہ اس وقت بھی متحدہ عرب امارات میں بالخصوص دبئی میں مقیم ہیں۔ نہ صرف وہ وہاں موجود ہیں بلکہ انہوں نے دبئی کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ایک بہت بڑا کم بیک کرنے کی بھی کوشش کی، اور وہاں BT یعنی بحریہ ٹاؤن پراپرٹیز کے نام سے نیا میگا لگژری پروجیکٹس لانچ کیا۔
تو ملک ریاض کا یہ نیا امپائر اب پاکستانی سیکورٹی اداروں کی نظر میں آ چکا ہے، اور نیب نے باقاعدہ ریڈیو پاکستان کے ذریعے ایک پبلک وارننگ ایشو کی ہے کہ ملک ریاض کے ان دبئی پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کرنا منی لانڈرنگ کے زمرے میں آئے گا، اس سے پاکستانی شہری اپنے پیسے وہاں نہ پھنسائیں۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستانی اور یو اے ای کے درمیان مجرموں کی حوالگی کا باقاعدہ معاہدہ موجود ہے، تو اماراتی حکومت ملک ریاض کو پاکستان کے حوالے کرنے میں اتنی تاخیر کیوں کر رہی ہے؟ اس تاخیر کے پیچھے بہت گہری معاشی اور قانونی وجوہات ہیں۔ ملک ریاض نے اماراتی معیشت اور ریئل اسٹیٹ میں اربوں درہم کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ ان کے پاس وہاں کا معتبر گولڈن ویزا موجود ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ ان کو پاسپورٹ دے دیا گیا، کچھ کا کہنا ہے پاسپورٹ نہیں دیا گیا، گولڈن ویزا ہے۔ بہرحال وہاں کے بڑے کاروباری حلقوں میں گہرے اثر رسوخ کے مالک ہیں۔ تو یو اے ای کی حکومت کسی بھی بڑے سرمایہ کار کو محض ایک بیرونی ملک کے الزام پہ فوراً نہ گرفتار کرتی ہے، نہ واپس بھیجتی ہے۔ یہی ان کی پوری اکانومی کا ایک کارنر سٹون ہے۔ تو ملک ریاض کی ہائی پروفائل قانونی ٹیم نے یو اے ای کی عدالتوں میں ان تمام مقدمات کو سیاسی انتقام ثابت کرنے کے لیے ایک مضبوط قانونی جنگ شروع کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ اماراتی عدالتوں میں طویل ہو چکا ہے۔ بہرحال ان سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ایف آئی اے اور انٹرپول کی طرف سے جاری ہونے والے ریڈ وارنٹس یو اے ای کی حکومت کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ملک ریاض کو ہتھکڑیاں لگا کے پاکستان بھیجے؟ اس کا جواب اتنا سادہ نہیں ہے۔ بین الاقوامی قوانین کے مطابق انٹرپول کا ریڈ وارنٹ کوئی خودکار گرفتاری کا حکم نامہ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک الرٹ ہے جو بتاتا ہے کہ یہ شخص اپنے ملک کو مطلوب ہے، اور یو اے ای کی عدالتیں اس وقت تک کسی مفرور کو حوالے نہیں کریں گی جب تک حکومت پاکستان ملک ریاض کے خلاف منی لانڈرنگ، زمینوں پر قبضے اور کرپشن کے ایسے ناقابل تردید اور ٹھوس ثبوت اور شواہد اماراتی ججز کے سامنے نہ پیش کرے، جو اماراتی قانون کے مطابق بھی ایک سنگین جرم ہو۔ تو اگر پاکستان کی لیگل ٹیم یہ ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہی تو صرف ریڈ وارنٹس کے بل بوتے پہ دبئی حکومت اپنے اتنے بڑے انویسٹر کو پاکستان کے حوالے ہرگز نہیں کرے گی۔ تو اس دوران حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے تمام روایات کو توڑتے ہوئے براہ راست آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ایک باقاعدہ خط لکھا، جس میں انہوں نے اثاثوں کے اس سرکاری نیلامی کو فوری طور پر روکنے کی اپیل کی، اور ملک ریاض کی طرف سے یہ پیشکش بھی سامنے آئی کہ وہ ان نیلامی کو رکوانے کے بدلے حکومت کو 3000 کنال زیادہ قیمتی اراضی دینے اور معافی مانگنے کے لیے تیار ہے۔ تو بحریہ ٹاؤن کی طرف سے اس خط میں یہ دباؤ بھی ڈالا گیا کہ اگر اس کمپنی کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا گیا تو اس سے نہ صرف ریئل اسٹیٹ سیکٹر ڈوبے گا، بلکہ تقریباً 372 ارب روپے کا وہ عوامی سرمایہ بھی ڈوب جائے گا جو اوورسیز پاکستانی پینشنرز اور مڈل کلاس شہریوں نے بحریہ ٹاؤن کے پلاٹس اور فائلز میں لگا رکھا ہے۔ یہ وہ سب سے بڑا مہرا ہے جسے ملک ریاض اس وقت اپنی بقا کے لیے ایک شیلڈ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ بہرحال زمینی حقائق کے مطابق بحریہ ٹاؤن کے انویسٹرز اس وقت 2 حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ پہلے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے بحریہ ٹاؤن کراچی، لاہور یا اسلام آباد کے ان بلاکس میں گھر یا پلاٹ خریدے ہیں جو مکمل طور پر ڈیولپڈ ہیں، جن کے پاس کلیئر لینڈ ٹائٹلز موجود ہیں۔ وہ وہاں رہ رہے ہیں، ایسے شہریوں کو یا ان کے فزیکل اثاثے بالکل محفوظ ہیں، کیونکہ اگر حکومت بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ کو ہٹا بھی دے تو یہ سوسائٹیز کسی سرکاری ایڈمنسٹریٹر یا لوکل باڈی کے تحت چلیں گی، تو البتہ ان کی مینٹیننس کا معیار جو ہے بحریہ ٹاؤن کے فنڈز فریز ہونے کی وجہ سے عارضی طور پہ گر سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ انویسٹرز ہیں جنہوں نے غیر منظور شدہ بلاکس، جنگلات، زمینوں پہ قبضے والی سیکٹرز یا صرف کاغذی فائلز میں اسپیکولیٹو فائلز کے اندر سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، تو ان کا مستقبل شدید خطرے میں، اور اگر ریاست ان پروجیکٹس کو مکمل طور پہ اپنے قبضے میں لے لیتی ہے تو ان غیر قانونی بلاکس کے مالکان کو یا تو بھاری ریگولرائزیشن فیسیں دینا پڑیں گی یا پھر ان کی فائلیں مکمل طور پہ منسوخ ہو سکتی ہیں۔ تو ملک ریاض کا زوال اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اب بساط بالکل پلٹ چکی ہے، اور ماضی کے بڑے بڑے مورے اب بے بس دکھائی دے رہے ہیں۔
تو اب یہ سوال میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، آپ کے خیال میں ملک ریاض کے خلاف اس بین الاقوامی کارروائی کے بعد کیا بحریہ ٹاؤن کے انویسٹرز کا پیسہ بچے گا؟ اپنی قیمتی رائے مجھے ضرور دیجیے گا کامنٹ سیکشن میں، ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، لیکن ایک بات میں چلتے آپ کو بتا دوں جو انتہائی اہم ہے۔ ایک اسٹرانگ اطلاع کے مطابق پاکستان کے ایک بڑے امپورٹنٹ وفاقی وزیر اور ایک انتہائی امپورٹنٹ صوبائی وزیر دونوں اس وقت دبئی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ملک ریاض کے مہمان ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ملک ریاض جو ہے وہ فائن دینے پہ راضی ہو جائیں، جو ان کے اوپر فائن کیا ہوا ہے یا ان کے اوپر الزام ہے، اور پھر وہ ان کی واپسی ممکن ہو۔ اور یہ کراچی یا آپ سمجھیں کہ صوبائی جو وزیر ہیں یہ تو سندھ کے ہیں آبویسلی، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملک ریاض جو ہیں اگر کسی کے قریب ہیں تو وہ صدر آصف علی زرداری ہیں، تو آبویسلی کوئی ان کو ہی ریپرزینٹ کر رہا ہے وہاں پہ، اور جو وفاقی حکومت کو ریپرزینٹ کرنے والے وزیر ہیں وہ تو پھر پنڈی کی بات کر سکتے ہیں نا، میری اور آپ کی تو نہیں بات وہ سنیں گے، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوگا یہ۔ لیکن اگلے 2-4 دن میں میرا خیال ہے اس کے اندر بڑی میجر ڈیولپمنٹس ہوں گی، جو بھی ہوں گی میں آپ تک لے کے آؤں گا۔ ہم سے جڑے رہیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔